سندھ میں کینال مخالف تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ببرلو میں جاری 5 دن کے دھرنے کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سندھ بھر میں مختلف شہروں میں جو کنیکٹنگ سڑکیں ہیں اب وہ لوگوں نے اپنے طور پر بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ کراچی سے حیدرآباد کی طرف، حیدرآباد سے بدین کی طرف، اسی طرح بدین سے کراچی کی طرف، کراچی کی جانب سے سندھ کے مختلف شہروں میں جانے والی جو سڑکیں ہیں وہاں مختلف جگہوں پر دھرنے اور ٹریفک روکنے کی جو سرگرمیاں ہیں اب وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں۔ لیکن اس میں 5 روز سے جو دھرنا جاری ہے ببرلو کے مقام پر، اور اس وجہ سے پنجاب کو تمام سامان کی جو ترسیل ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں اشیاء خور و نوش، پیٹرول اور دیگر چیزیں جن میں خصوصاً دوائیں وغیرہ اور جو چیزیں باہر سے آتی ہیں بذریعہ سمندر کراچی سے پھر بذریعہ سڑک پنجاب کی طرف آتی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں پھنسی ہوئی ہیں، اور ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی ہیں اس دھرنے کی وجہ سے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سندھ کے لوگوں کا یہ جو احتجاج ہے، سندھ کے عوام کا، اس احتجاج نے رنگ دکھانا تو شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہوا اور اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے عندیہ دیا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ رانا ثناء اللہ کو اس سلسلے میں ٹاسک دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ شرجیل انعام میمن حکومت سندھ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب قسم کا اس ساری صورتحال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کینال مخالف تحریک میں جن فریقین کو علیحدگی پسند یا تانگا پارٹیاں کہہ رہی تھی، وفاقی حکومت نے ان کو ایک فریق کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج جو اطلاعات آئی ہیں اس کے حساب سے، ان اطلاعات کے مطابق وکلا رہنما جو ببرلو میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں ان سے رانا ثناء اللہ نے رابطہ کیا ہے۔ قومی عوامی تحریک کے ایاز لطیف پلی جو ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سید زین العابدین شاہ سے رانا ثناء اللہ نے رابطہ کیا ہے۔ JUIF کے راشد سومرو سے رابطہ ہوا ہے، پیر پگارا سے، اور اسی طرح جو دیگر فریقین ہیں جن میں GD ہے اور دیگر فورسز ہیں ان سے رابطے کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں آئیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ اطلاعات بھی جلدی آئیں گی۔ اس ساری صورتحال کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک فریق ہے، حکومت، وفاقی حکومت ان سے رابطہ کرتی ہے نہیں کرتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہو چکی کہ وفاقی حکومت نے کم از کم ان جماعتوں کو اپنا ایک فریق سمجھا ہے جنہیں پیپلز پارٹی حقارت کے ساتھ تانگا پارٹیاں کہا کرتی تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ وہی جماعتیں تھیں جنہوں نے سندھ میں کینال والے کیس پر اپنی ایک بھرپور تحریک چلائی اور پیپلز پارٹی کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہی ان کا موقف اختیار کرے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ میں تمام جماعتیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس ایک نقطے پر اکٹھی ہیں کہ کینال کی جو تعمیر ہے خصوصاً چولستان اور چوبارہ، اس کی تعمیر کسی صورت منظور نہیں۔ اب یہ کس کے کینال ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی معلومات شیئر کر چکے ہیں، لیکن آج جو سب سے بڑا بریک تھرو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان تمام جماعتوں کو جن کو پیپلز پارٹی کسی طور بھی یعنی ان کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، ان سب کو انہوں نے نہ صرف ان کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ان سب سے رابطہ کیا ہے۔ اب یہ صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ترکیہ کے دورے پر گئے ہیں 2 دن کے لیے، جیسے ہی واپسی ہوگی اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم ان تمام فریقین سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی نہیں ہوگی اس بارے میں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون نے
ان تمام فریقین سے جو رابطہ ہوا ہے اس کو نون لیگ نے اعتماد میں لیا ہے نہیں لیا، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان سے رابطہ کر رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس سے کوئی اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہو۔ مسلم لیگ نون نے اصل میں اس ساری صورتحال کے اندر ایک تو کوشش یہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نیچا دکھایا جائے، تاکہ اسے بتایا جائے کہ تم نے جتنے بھی معاہدے کیے اور اس کے بدلے میں تمہیں جو آئینی عہدے ملے، اس کے بدلے میں تمہارے جو کیسز ختم ہوئے، یہ سارا اسی کا انعام تھا، اور اسی کے بدلے ہی تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جس کے اوپر تم لوگوں کی حمایت چاہیے۔ اب اگر وہ سندھ کے عوام کے رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹ رہی ہے تو اسے یہ بھی بتانا ہے کہ صرف تم اکیلی نہیں ہو، باقی دیگر فریقین بھی ہیں، ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام فریقین، ایاز لطیف پلی جو راشد محمود سومرو، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، اسی طرح وکلا رہنما ہیں، جی ڈی اے ہے، اور دیگر جو فورسز ہیں جن میں عوامی تحریک ہے، رسول بخش پلی جو والی عوامی تحریک، ان کو ابھی تک دعوت نہیں دی گئی، اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن وہ بہت بڑی فورس ہے اور خصوصاً ان کے جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ بھی بہت قابل تعریف تھے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی سے کوئی رابطہ ہوا نہیں ہوا، اس سلسلے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، لیکن یہ وہ تمام فورسز ہیں جو مل بیٹھیں گی اور ان سے وفاقی حکومت بات کرے گی۔ اب پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ وہ بٹھاتی ہے یا نہیں بٹھاتی، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی، یہ بات کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ وفاقی حکومت نے ان تمام فورسز کو ایک جو ہے وہ فریق کے طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی وہ ساری جماعتیں جو پیپلز پارٹی سے الگ ہیں، جنہوں نے اس کینال تحریک کو عروج بخشا، انہوں نے ہی سڑکیں بند کی ہیں، انہوں نے ہی پنجاب کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو روکا ہے، تمام ٹریفک رک گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت مجبور ہوئی ہے کہ جب تک وہ ان فورسز سے بات نہیں کرے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ ان کی اس جدوجہد کو نہ صرف تسلیم کیا گیا، نہ صرف ان کی حیثیت کو، سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیپلز پارٹی جس کے سہارے پر مسلم لیگ نون کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس کو بھی ایک طرف رکھ کر ان تمام فریقین کو آج مذاکرات میں شامل کرنے کی مسلم لیگ نون نے دعوت دی ہے۔ جب پرامن عوامی تحریکیں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو دنیا کی کوئی بھی قوت ہو، اس کو ان پرامن جدوجہدوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کو تشدد سے ختم کرنے کا راستہ نہیں ہوتا، بہانہ نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ سندھ میں گزشتہ کئی ماہ سے جو تحریک تھی اور جو اب مکمل طور پر اپنے عروج پر ہے، اب وفاقی حکومت کو اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کینال کا فیصلہ برقرار رکھے گی یا اسے سندھ کو اور سندھ کے عوام کے ساتھ چلنا پڑے گا۔